السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس صورت کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمین یا رب العالمین۔ جی، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت صورت ہے، سورۃ النور، اس کا آغاز کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورۃ النور کا انٹروڈکشن دیکھیں گے تھوڑا سا، اور ساتھ میں پہلی آیت کی تفسیر کریں گے۔ آج صرف پہلی آیت ہی ہوگی، تو یہ مت سوچیے گا کہ روز ہم تھوڑا تھوڑا ہی کریں گے، انشاءاللہ ہم زیادہ بھی آگے کریں گے۔ تفسیر ہم ٹاپک وائز لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آیت نمبر 2 سے جو ہے نیا ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آج اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو مکمل کر پائیں، تو انشاءاللہ وہ ہم کل سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ نور کا انٹروڈکشن پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، تو انہی حالات میں وہ جب نازل ہو رہا تھا تو کچھ سچویشنز پیش آتی تھیں، اور انہی سچویشنز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو گائیڈ کرنے کے لیے قرآن پاک ساتھ ساتھ اتارتے رہتے تھے۔ تو اب سورۃ النور جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ اب مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ مدنی صورتیں وہ والی صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکہ میں تھے جب ان کو نبوت ملی، اور وہاں پر جو تھا انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لیکن کیا تھا کہ ڈیفینیٹلی وہاں پر اہل مکہ یعنی کفار موجود تھے۔ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلائے، لیکن کچھ لوگ وہاں پر ایسے بھی تھے جن لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، قرآن پاک کو اپنے سامنے اترتا ہوا دیکھتے تھے لیکن اس کو، اس کی حقانیت کو، اس کی تاثیر کو اور اس کی سچائی کو ماننے سے انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر دعوت دیتے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے، تو وہیں پر کفار مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا تھا کہ جو ہے آپ مدینہ میں ہجرت کر جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، اور مدینہ والوں نے بہت خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا تھا، اور جو تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی انہوں نے اپنا کام کیا، اور مدینہ جو تھی پہلی اسلامی ریاست بنی، اور وہیں سے جو ہے پھر آگے اسلام پھیلا۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا کہ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ النور بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں بیسیکلی احکامات دیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور سورۃ الاحزاب، سورۃ النساء اور سورۃ النور، یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں سے متعلق احکامات ہیں، اور خصوصاً اس صورت میں فیملی لائف سے متعلق بھی احکامات موجود ہیں۔ اور جو ہے اس صورت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ایک لیٹر لکھ کر بھیجا تھا، ایک خط لکھ کر بھیجا تھا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ اگرچہ اس کا ریفرنس نہیں مل سکا، لیکن یہ صورت ویسے ہی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر عورت کو اور ہر مرد کو یہ سیکھنی چاہیے، کیونکہ اس میں معاشرے کے اور فیملی لائف کو خوبصورت بنانے کے، پاکیزہ بنانے کے جو ہیں احکامات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ النور کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے 64 آیات ہیں ٹوٹل،
اور النور کا جو ورڈ ہے یہ اسی صورت کی آیت نمبر 35 میں آیا، اور یہ آیت آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یہ انشاءاللہ اس کی تو تفسیر ہم آگے دیکھیں گے، لیکن نور کا ورڈ جو ہے یہاں پر آیا۔ تو اب نور کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ نور کیا ہے۔ جی ایک منٹ۔ جی، جب ہم نور کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جو ہے ایک امیج سا بنتا ہے روشنی کا، ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، نور روشنی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ عام روشنی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اور ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے۔ تو نور کیسی روشنی ہوتی ہے؟ نور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسی ہوتا ہے اور ایک معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسی وہ جو حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکے۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں اس کو دیکھ سکیں، آپ جو ہے اس کو محسوس کر سکو۔ لیکن معنوی نور کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا، ٹھیک ہے، اس کو محسوس تو کر پاتا ہے لیکن اس کو دیکھ نہیں پاتا، اس کے حواس اس کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو نور حسی اور معنوی۔ اب نور کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں؟ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی نور کہا ہے، کہ یہ نور ہے جو انسانوں کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، جو زندگیوں کو منور کر دیتا ہے، جو معاشرے کو منور کر دیتا ہے۔ کس چیز سے منور کر دیتا ہے؟ ہدایت اور ایمان سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ہی چاند کو بھی نور کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو نور بنایا۔ اب اگر ہم چاند کی سینس میں دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ چاند از خود روشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سورج سے لائٹ لے رہا ہے، اور سورج سے لائٹ لینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے وہ روشن ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی روشنی پوری دنیا میں بکھیرتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں چاند کی روشنی ہر چیز کو روشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوتی ہے، جبکہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ تھوڑی چبھن والی ہوتی ہے، اور انسان زیادہ دیر نہ سورج کی طرف دیکھ سکتا ہے، نہ زیادہ دیر جو ہے سورج کی روشنی میں بیٹھ سکتا ہے۔ تو نور جو ہوتا ہے وہ بہت خوشگوار اور بہت پرسکون سی فیلنگز انسان کے اندر لے کر آتا ہے۔ تو جس انسان کے دل میں نور آ جاتا ہے اس انسان کی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھی پرسکون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات ہو رہی تھی حسی اور معنوی نور کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خواہ وہ مسلم ہے یا وہ غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے دل میں جو ہے نا ایک فطری نور رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فطری نور ہے یہ کبھی جلتا ہے، کبھی بجھتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اعمال پر۔ اگر تو اس کے اعمال اچھے ہیں، وہ نیک اعمال کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نور زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان نیک اعمال کی بجائے گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، زیادہ گناہ کرتا ہے، اس کی طرف راغب ہوتا ہے، تو یہ نور کیا ہوتا ہے؟ یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان مسلسل ایسا کرتا رہے، توبہ استغفار نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے توبہ کے آنسو نہ بہائے، معافی نہ مانگے، تو کیا ہو جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ نور بجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے ضمیر کی آواز آنا ہی بند ہو جاتی ہے۔ آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا اپنی ڈیلی لائف میں، ہم سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں اندر سے ہی آواز آنے لگتی ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم کر بیٹھتے ہیں، ہم بے شک زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن اندر ہی اندر ہمیں ہمارا الارم بج جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں تھا۔ تو یہ کس وجہ سے الارم بجتا ہے؟ یہ اسی نور کی وجہ سے بج رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب جس بندے نے گناہوں کی کثرت سے اپنے اس نور کو بجھا دیا ہوتا ہے تو اس کا یہ ضمیر اس کو آگاہ نہیں کرتا، اس کو جو گناہ ہے نا وہ پھر گناہ نہیں لگتا، اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس حالت سے محفوظ رکھے کہ جب دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جب دلوں کا نور بجھا دیا جاتا ہے، اور جب دل سخت کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ جو نور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کے اندر ازل سے رکھا، جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے ہم جو ہے اس دنیا میں آئے، ہمارے اندر جو فطری نور رکھا، یہ مانوی نور ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اب سوچیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں نور رکھا ہے تو میں اپنا دل چاک کر کے دیکھوں تو مجھے اس میں سے روشنی نظر آئے گی؟ نہیں،
یہ نظر نہیں آئے گی۔ دنیا میں یہ نور جو ہے نا چھپا ہوا ہے، یہ مانوی نور ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نور کو ہر انسان کے کو جو ہے حصی طور پر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قیامت کے احوالات پڑھیں تو اب اس میں کیا آتا ہے کہ خصوصاً پل صراط پر جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، جب انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے پل صراط کیسے پار کرنی ہے، وہ مرحلہ ایسا ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو نور دیں گے، ہر انسان کو نور دیں گے۔ اب اس انسان نے اسی نور کی روشنی میں جو ہے نا پل صراط پار کرنا ہے، اور آپ سب کو پل صراط کا پتہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے آخرت پر کہ وہ دن آئے گا، ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، حساب دینے کے بعد جتنے بھی قیامت کے مراحل ہیں ان سب سے گزرنا ہے، اور پھر اینڈ میں ہماری جو منزل ہے وہ جنت ہے، یا پھر اللہ محفوظ رکھے جہنم۔ تو بہرحال پل صراط بھی ایک اسی میں سے ہی مرحلہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، کہ انسان اس کے اوپر اگر ہم اس دنیا میں امیجن کریں نا ایسی کسی چیز پر چلنے کے لیے، تو ہم سوچ کر ہی کانپ جائیں کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز چیز پر آپ ننگے پاؤں چلیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک کانٹا ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے ہم درد سے بلبلا اٹھتے ہیں، کہاں یہ کہ وہاں پر ہمیں پل صراط کو پار کرنا ہوگا، اور پل صراط کو پار کرنے کے بعد ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ ہے، جو وہاں سے گرا وہ ڈائریکٹ نیچے جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو بہرحال ہر انسان نے اپنے نور کی روشنی میں جو ہے وہ پل صراط پار کرنا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ مومن اور مومن عورتوں کو کہ ان کے دائیں طرف اور ان کے آگے آگے ان کا نور بھاگ رہا ہوگا۔ اس کی تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ موقع ہوگا جب وہ پل صراط پار کریں گے۔ تو ہر اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے آس پاس اس کا نور ہوگا، اور اسپیشلی جو یہاں پر بتایا گیا اس آیت میں اس کے آگے نور ہوگا اور اس کے دائیں طرف نور ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ میں آگے ایکسپلین کروں گی کہ اپنے سامنے نور ہونا اور دائیں طرف نور ہونے سے کیا مراد ہے۔ تو بہرحال یہ نور جو ہوگا اس دن ہمیں حصی طور پر دے دیا جائے گا، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی نور کی روشنی میں ہم وہ پل صراط پار کریں گے۔ اب حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نور ہوگا ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اس انسان نے جیسے عمل کیے تھے ویسے ہی اس کا نور۔ اگر اس دنیا میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اگر وہ نیک اعمال زیادہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ زیادہ کرتا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا دل یہاں پر منور ہے، اس کا نور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اور کیا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر حصی شکل میں نور دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہاں پر اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کا پھر نور کم سے کم سے کم ہوتا جائے گا، اور ڈیفینیٹلی جتنا اس کا یہاں نور ہوگا اور جس نور پہ اس کی وفات ہوگی، موت آئے گی، جتنا نور، تو قیامت کے دن اتنا ہی اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ نور انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا۔ تو ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ بعض کا نور ایسا ہوگا کہ پہاڑوں کے برابر ہوگا، جب ایک پرسن اس کا ایسا نور ہوگا جتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا مطلب اتنا زیادہ اس کا نور ہوگا۔ کچھ کا نور ایسا ہوگا کہ کھجور کے درخت کے برابر، کچھ کا نور ہوگا انسان کے قد کے برابر، اور سب سے کم جس کا نور ہوگا نا وہ پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا۔ اپنے پاؤں کا انگوٹھا دیکھیے کتنا چھوٹا سا ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ والا جو پرسن ہوگا نا جس کے پاؤں کے انگوٹھے میں نور دیا جائے گا، وہ کبھی جلے گا، وہ کبھی بجھے گا نور، اور جب وہ جلے گا تب وہ چلنا شروع ہو جائے گا پل صراط پر، اور جیسے ہی وہ بجھ جائے گا وہ پھر کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ہر انسان کا نور اس کے اعمال کے مطابق اس کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا پہاڑ جتنا، کسی کا انسان کے قد جتنا۔ تو اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنا نور کتنا بڑھاتے ہیں، ہم اس نور کو بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ کام تو ہمیں دنیا میں کرنا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے اور قیامت یا اگلی دنیا جو ہے وہ دارالجزا ہے. جو یہاں ہم کریں گے وہی ہمیں وہاں ملے گا. اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم سب کے اندر یہ چیز مضبوطی سے گڑھی ہوئی ہے کہ ہاں قیامت کا دن آئے گا. ہم نے اپنے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے. ہم بھاگ کر نہیں جا سکتے. اور ہم آس پاس دیکھتے ہیں لوگوں کو, لوگ مر رہے ہیں, لوگ فوت ہو رہے ہیں, کبھی نہیں سوچتے کہ وہ کہاں گئے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, یا اچھا اب یہ کب اٹھائے جائیں گے, جب اٹھائے جائیں گے تو کیا ہوگا, یا ان کی موت کے ساتھ ہم اپنی موت کو کیوں نہیں سوچتے کہ میرے اوپر بھی یہ وقت آئے گا, کیا میں تیار ہوں اس کے لیے. یہاں پر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہمارے پیارے وہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گئے, تو اس کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے کوشش کرنی ہے. ایک منٹ رکیے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں نور کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نور پانا, نور کو حاصل کرنا, یا نور کی ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے. تو یہ جو نور ہمارے دلوں میں ہوتا ہے یہ ایمان کا نور ہوتا ہے جو کہ بڑھتا ہے نیک اعمال سے. ٹھیک ہے, اتنا پوائنٹ آپ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اور پھر وہی بات کہ یہ جو دنیا میں ہمارے پاس نور ہے یہ مانوی نور ہے, لیکن جو قیامت کے دن ہمیں دیا جائے گا وہ حسی نور ہوگا. ہر انسان کو اس کا اپنا نور نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا کتنا زیادہ نور ہے, کس کا کتنا ہے اور کس کا کتنا ہے. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو نور عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے. اس کے بعد ہم اگر اس صورت کا جائزہ لیں تو اس صورت میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسے احکامات ہیں جو انسان کے دل کو منور کر دیتے ہیں. بہت کچھ آپ کو کلیئر ہونے لگے گا انشاءاللہ جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے, اس صورت کو سیکھیں گے. میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ سب اس صورت کو مکمل سیکھیے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی لائف میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ کو نہیں پتا تھیں, اور بہت سی چیزوں کے سامنے سے پردے ہٹنے لگیں گے. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس نور کی روشنی میں آپ کو بہت کچھ ایسا نظر آئے گا جو عام روٹین میں آپ کو نظر نہیں آیا تھا, یا جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی کمرے میں جائیں اور اس کی لائٹ ڈم ہو, ٹھیک ہے, کمرے میں ڈم لائٹ ہو, آپ کبھی ایک چیز سے ٹکراتے ہیں کبھی دوسری چیز سے ٹکراتے ہیں. ابھی ہماری حالت نا ایسے ہے, ہمارے اندر جو فطری نور ہے نا وہ ڈم لائٹ کی طرح ہے کہ بعض اوقات ہم گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں, بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. لیکن جب یہ نور ہمارے اندر آئے گا نا تو انشاءاللہ جیسے فل بلب کی لائٹ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کلیئر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ہم لوگ اپنی لائف میں بھی بہت کچھ کلیئر دیکھنے لگیں گے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں بیسیکلی احکامات ہیں, اور ان احکامات سے ہم لوگوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس صورت کا اگر ہم پس منظر دیکھیں یا زمانہ نزول دیکھیں تو یہ 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی, یعنی ہجرت کے 5ویں یا 6ٹھے سال. ٹھیک ہے, اور یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی تھی. وہ انشاءاللہ واقعہ افک کہلاتا ہے, وہ آگے ہم دیکھیں گے. اور یہ غزوہ بنو مستلق کا موقع تھا, جو کہ یہ غزوہ جو ہے غزوہ احزاب کے بعد ہوا تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آگے دیکھیں گے. اس صورت کو اگر اوور آل دیکھا جائے تو ایک طرح سے ہمارے پاس 3 سیکشنز بن جاتے ہیں, 3 پورشنز بنتے ہیں اس صورت کے. پہلا جو ہمارا پورشن آتا ہے وہ آتا ہے جس میں سوشل لاز دیے گئے ہیں کہ ایک معاشرے میں کون کون سے قوانین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور کن قوانین کے ہونے سے ایک معاشرہ پرامن, پرسکون اور پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے سیکشن میں جو ہے ہمیں بتایا گیا کہ ایک فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ فیملی لائف کو خوبصورت, پاکیزہ اور جو ہے پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹیو یہ بہت اہم چیز ہے. بہت سے لوگ خوشحال زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن وہ پروڈکٹیو لائف نہیں گزار رہے.
پروڈکٹیو کا کیا مطلب ہے کہ وہ کچھ ایسا کر رہے ہوں جس سے امت کا فائدہ ہو، جس سے دین کا فائدہ ہو، جس سے لوگوں کی خیر خواہی کا کام ہو۔ اپنی زندگیوں میں تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے کون کتنی کوششیں کر رہا ہے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دوسرے پورشن میں ہم یہ دیکھیں گے، اور تیسرے پورشن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے کون ہیں اور ناپسندیدہ بندے کون ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس پورشن کے اس صورت کے سیکنڈ لاسٹ حصے میں آئے گا، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے اقسام بیان کرتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کن میں شامل ہیں، ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، نازل کیا ہم نے اسے، وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا، اور نازل کی ہم نے، فیہا، اس میں، آیات، آیات، بینات، واضح، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم نصیحت پکڑو۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے نازل کیا ہم نے۔ اب دیکھا جائے تو پورا قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، الحمدللہ، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک کسی اور نے گھڑا ہے یا کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور قرآن پاک ہی میں ہی اس بات کی گواہی موجود ہے کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ رب العالمین کون؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، سات آسمانوں کے پار عرش پر مستوی رب ہے، جس نے یہ کلام ہمارے لیے اتارا، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک بات پتہ ہے ہم سب کو کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پھر اس سورت کی پہلی آیت میں اس بات کے کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا؟ ساری صورتیں تو نازل کی ہیں، لیکن ان الفاظ سے، اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ سورت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ انہی الفاظ سے لگا لے۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور فرض کیا ہم نے اسے۔ اب یہاں پر بھی وہی بات کہ پورا قرآن پاک ہر انسان پر اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک تو نازل ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم سے کیا ڈیمانڈز ہیں، ہم اس کو فلفل کریں۔ یہ تو ہر انسان پر فرض ہے، لیکن وہی بات کہ اس صورت کے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا گیا کہ اس صورت کو ہم نے فرض کیا، یعنی اس صورت میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہر انسان پر فرض ہیں، ہر انسان پر عمل کرنا لاگو جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض کہتے ہیں کسی سخت چیز کو کاٹنا، یعنی قطعی حکم، کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، نو ادر چوائس۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میری مرضی، ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی نہیں، پھر کر لوں گی، نہیں، جو حکم آ گیا وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اور ایک اور بھی ریزن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں ہی بتا دیا کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم کہاں ہے، پردے کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا کھلے عام انکار کر دیتے ہیں کہ پردے کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے۔ یا آپ لوگ کہتے ہو کہ پردہ تو فرض ہے، تو ہم نے پلرز آف اسلام میں نہیں دیکھا کہ پردے کا بھی نام ہو، پلرز آف اسلام تو 5 ہیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا بتایا گیا کہ وہ فرض ہے، تو پردہ کہاں پر ہے؟ تو یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اس صورت میں جتنے بھی احکامات آئیں گے، صرف ایک پردے کا حکم نہیں، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب جو ہیں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ فرض ہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے؟ صحیح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ انزلنا فیہا آیات بینات، اور نازل کی ہم نے اس میں، کس میں؟ اس صورت میں، آیات، آیات، بینات، واضح، بینات، واضح، یعنی یہ ایسی آیات ہیں جو ہر انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ مجھے عمل کیسے کرنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ واضح آیات ہیں، یہ سب کو سمجھ آنے والی ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اس میں کنفیوز صرف وہی ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرنا چاہتے، اس میں تعویلیں، اس میں حجتیں، بہانے اور میم ایک نکالنا، نقص نکالنا، یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کم ہوتا ہے، یا جن کے دلوں میں اس قرآن کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے ان میں شامل نہیں ہونا، ہم لوگ مانتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ نازل کی ہم نے اس میں آیات واضح لعلکم تذکرون، کیوں واضح آیات ہیں؟ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ کون نصیحت پکڑے؟ ہم سب سے خطاب ہے، تذکرون جمع کا صیغہ کہ مخاطبین جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، تم سب نصیحت پکڑو۔ نصیحت کیا؟ کہ آپ کوئی چیز، کوئی بات سنیں، کوئی واقعہ دیکھیں، یا جو ہے آپ کے سامنے کوئی حالات پیش آئیں، آپ اس سے کچھ سیکھیں اور اس کو پھر اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اب یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نصیحت تو مومنوں کو ہی فائدہ دیتی ہے، نصیحت تو مومنوں کو ہی فائدہ دیتی ہے۔ یعنی اگر قرآن پاک کی آیات سے ہم نصیحت نہیں پکڑ رہے، اگر قرآن پاک کی آیات پر ہم عمل نہیں کر رہے، ہم اس کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں شاید ایمان نہ ہو، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ نصیحت سے فائدہ تو مومن اٹھاتا ہے، عمل میں تو صرف مومن کے ہی تبدیلی آتی ہے۔ تو اگر ہم مومن ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے، ہم نصیحت پکڑیں گے اور ہم ان سارے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میں بتاتی چلوں، جب اس صورت میں جو پردے کے احکامات ہیں نا وہ نازل ہوئے تھے نا، تو کہا جاتا ہے کہ اس رات مدینہ کے نا گھر روشن تھے، چراغ جل رہے تھے، اور لوگ بہت حیران ہوئے تھے کہ راتوں کو تو جیسے سب سو جاتے ہیں چراغ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن آج رات ایسا کیا ہے کہ سب گھروں میں چراغ جل رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ حجاب کی آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہاں پر عورتیں چراغ جلا کر اپنی چادریں سی رہی ہیں تاکہ وہ صبح جب فجر کی نماز کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو کور کر کے جائیں۔ تو یہ تھا ان کا ایمان کہ حکم آتے ہی انہوں نے تیاری شروع کر دی، حکم آتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو کور کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو پردے کے احکامات کے علاوہ بھی اور بہت سے احکامات ہیں، اور یہ صورت چوز کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو بے حیائی ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ لا علم ہیں، اور جو ہے جب تک علم نہیں آتا تب تک انسان ان چیزوں پر عمل نہیں کر پاتا، ان گناہوں سے نہیں بچ پاتا جو اس کے دل کے نور کو بجھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، پھر بھی جو ہے دل بے چین سا رہتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے رہتا ہے کہ بہت سے احکامات تو ایسے ہیں جو ہم جن پر عمل ہی نہیں کرتے، نظر جھکانے کا، نامحرم سے اپنا جو ہے نامحرم سے تعلق نہیں رکھنا، اور پھر جو ہے گھروں میں کس طرح سے داخل ہونا ہے، اپنے آپ کو کور کیسے کرنا ہے، کتنی عمر میں پردہ فرض ہے اور کتنی عمر میں نہیں ہے، اور پھر بچوں کے حوالے سے کہ بچے کس عمر میں جو ہے اپنے جو ہے گھروں میں اپنے والدین کے کمروں میں آئیں، اپنے والدین کے کمروں سے جائیں۔ پھر جو ہے اس میں دوسرے احکامات ہیں جو معاشرے میں ایک امن اور سکون لے کر آ سکتے ہیں۔ تو بہت کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا، اور آپ لوگوں نے بس آج سے ہی دعا کرنی شروع کر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دیں۔ یہ جو صورت کے سٹارٹ ہونے سے پہلے، تفسیر سے پہلے جو میں نے دعا چلائی ہوئی تھی، یہ دعائے نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو تہجد کی نماز میں اپنے سجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ میں اب گروپ میں بھی آپ لوگوں کو دعائے نور بھیج دوں گی، تو جتنا ہو سکے آپ لوگ اس کو یاد کر کے اللہ سے ضرور نور مانگیے گا، کیونکہ یہ وہی نور ہے جو ہمیں ہماری زندگیوں کو بھی پرسکون کرے گا اور ہمارے لیے آخرت میں آسانی کرے گا، جنت تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے گا۔ وہی بات ہے، جس کو جتنا نور چاہیے اس کو اتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور یہ سب جو ہے نا ہمارے اختیار میں ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا کے کام جب ہم نے کرنے ہوتے ہیں تو ہم خود کو تھکا بھی لیتے ہیں، ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہم جب آخرت کا سوچتے ہیں، ہم جنت میں درجات کا سوچتے ہیں، تب آ کر پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں محنت کر پاتے۔ تب ہم 2 منٹ کا بھی اگر نماز میں لمبا قیام کرنا پڑ جائے تو ہماری ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم سارا دن دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تب ہم نہیں تھکتے، لیکن نماز میں آ کے ہم تھک جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا پڑ جائے، ہم 10 سے 15 منٹ زیادہ پڑھ ہی نہیں پاتے، ہمارے اوپر وہ گراں گزرنے لگ جاتا ہے۔ تو ریزنز ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے، وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے جو ہے خود کو بچانا ہے
اس ماحول کے فتنوں سے، شیطان کے واروں سے، اور سب سے بڑھ کے اپنے نفس کے واروں سے. اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے تو اس حال میں حاضر ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اور ہم اللہ کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں یہ کام کر کے آئے، یہ وہ کام تھے جو آپ نے ہمیں، جن سے ہمیں آپ نے روکا تھا. تو ہم انشاءاللہ جب ہم نے سرخرو ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہی بات ہے کہ علم ضروری ہے، اور علم کے بعد اس پر عمل ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹائم بھی تقریباً ہو گیا ہے. آپ میں سے کوئی کچھ؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.